السلام علیکم محترم مومنین کرام اور تمام عقیدت مندن جو سواری بی بی کے علم کے لیے اور بارگاہ تمام مقدس بارگاہوں پر حاضری دینے کے لیے جو بے چین ہیں، ان کے لیے آج ریاستی حکومت کی جانب سے ریاستی وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب اور مائنارٹی ویلفیئر منسٹر اور چیئرمین وقف بورڈ کے علاوہ پرنسپل سیکریٹری احمد ندیم صاحب، ڈائریکٹر اے کے خان صاحب اور مشیر اقلیتی بہبود اور جناب شاہ نواز قاسم صاحب کے علاوہ دیگر جو ہے تو شیعہ قائدین اور معزز ایم ایل اے جناب احمد پاشا قادری صاحب، جناب ممتاز احمد خان صاحب، جناب ریاض الحسن افندی ایم ایل سی صاحب کے علاوہ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر اور دیگر جوائنٹ کمشنرات آج کے اجلاس میں آج صبح 11 بجے دن محرم کے انتظامات کے لیے ایک اجلاس خصوصی طور پر منعقد ہوا۔ آج گورنمنٹ ہالیڈے ہونے کے باوجود بھی محرم کے مسئلے کے لیے حکومت بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے آج شیعہ قائدین کو طلب کیے اور تمام محکموں کے آفیسر، جس میں ڈائریکٹ کلکٹر حیدرآباد اور جوائنٹ کلکٹر حیدرآباد اور آرا ڈسٹرکٹ کلکٹر، تمام حضرات تھے اور بلدیہ کمشنر تھے۔ اس موقع پہ تمام شیعہ قائدینوں نے متفقہ طور پر 10 محرم کے انتظامات اور جلوس کی سواری کے لیے بات کی اور اپنے تجاویز رکھے، جس پر ریاستی حکومت اور بالخصوص گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے جو انتظامات محرم میں کیے جاتے ہیں 10 محرم کو، اس کے اور دیگر انتظامات کے لیے غور و فکر کیا گیا۔ خاص طور سے 10 محرم کے جلوس کے لیے سبھی نے متفقہ طور پر حکومت سے درخواست کی اور ایک التجا کی، جس پیمانے پر جلوس نکلا جاتا تھا اسی پیمانے پر جلوس، جس کو سننے کے بعد تمام کی ایشورنس دینے کے بعد وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب نے یہ تیقن دیا کہ تمام انتظامات تو ہر سال کی طرح جو ہونا ہے محرم میں وہ ہوئیں گے، وقف بورڈ کی طرف سے، مائنارٹی ویلفیئر کی طرف سے، کلکٹر کی طرف، لیکن 10 محرم کا جلوس انشاءاللہ 2 اور 3 دن میں انہوں فائنلی حکومت کے گائیڈ لائن دیکھ کر حکومت کے تو اعلیٰ عہدیداروں سے اور بات کر کے اور اس پر فیصلہ کریں گے 2 اور 3 دن کے بعد۔ اور حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کے شہر میں محرم کا جلوس جو دنیا میں مشہور ہے، جو ہم نے ان کو بتایا کہ حیدرآباد میں محرم، بامبے میں ہولی اور میسور میں جو ہے تو دسہرہ، یہ تمام تقریبات کو، اور دیوالی، کلکتہ کی دیوالی، ایسے جو 4 شہروں کے نام تھے اس کو بھی بتایا گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں بچپن سے بی بی کے علاوہ کو والد کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ آ کر نذران عقیدت پیش کرتا تھا، اور سابق میں بھی تو ایز اے ڈپٹی چیف منسٹر اور ہوم منسٹر میں آیا، شرکت کیا، لیکن موجودہ حالات کچھ عجیب ہے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت دیجیے، ہم جلوس نکالنے کے لیے اور انتظامات کرنے کے لیے رائے مشورہ کریں گے حکومتی سطح پر۔ اور میں سید حامد حسین جعفری، صدر تلنگانہ شیعہ یوتھ کانفرنس نے بتایا کہ ہاتھی کے لیے بیجاپور میں ہاتھی تیار ہے، ہاتھی والے کو حکومت اگر مدعو کری تو وہ آنے کے لیے تیار ہے، اور خاص طور پہ چاند رات کے دن ایام عزاداری کے آغاز کے موقع پر حیدرآباد سے 20 سے 25 انجمنیں گشت کرتے ہیں اور ایک علاوے سے دوسرے علاوے کو بارگاہ کو مختلف مقامات کو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 جلوس 7 محرم کو نکلتے ہیں، 8 محرم کو 4 جلوس نکلتے ہیں، اور پھر 9 محرم کو 20 انجمن ایک دوسرے آچور خانوں کو جا کر نذران عقیدت و ماتم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور 9 محرم کی رات میں نالے مبارک نکلتے ہیں۔ یہ بھی یادداشتی کرا۔ اس کے علاوہ بی بی کے علاوے کا جلوس 1 بجے نکلتا ہے، اس کے بعد اس سے پہلے بالچٹی کیت کی مجلس ہے، اس کے بعد میں علاوہ سرتوق کی مجلس ہے، پھر علاوہ بی بی سے جو جلوس نکلتا ہے 9 کلومیٹر تک کا جلوس چلتا ہے۔ ہماری التجا تمام شیعہ قائدین کی یہی خواہش تھی کہ جلوس کے انتظامات اور جلوس کی سواری کے انتظامات جلد سے جلد کریے۔ جیسا کہ جعفری صاحب، یہ 2 دن قبل دکن کرونیکل میں ایک خبر شائع ہوئی تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تمام عاشور خانوں میں ڈیوٹرز کو، مطلب جو زائرین ہیں ان کو جانے کے لیے اس میں پابندی لگائی جائے گی، وہاں پر علم مبارک کو ہاتھ لگا کر زیارت کرنے کی اور ذریعوں کو ہاتھ لگا کر زیارت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو بڑے بڑے مقامات جو جیسا کہ حیدرآباد میں بی بی کا علم ہے، بی بی کا علاوہ ہے علاوہ سرتوخ اور نالے مبارک ہے، بادشاہ شیو خانہ ہے، علاوہ سرتوخ ہے،
وہاں پر گیدرنگ کے لیے حکومت نے گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ ان دنوں میں جہاں جہاں مخصوص دنیں ہیں وہاں پر زائرین کو اجازت نہیں رہے گی جانے کی. اس کے اوپر آپ کی شیعہ کمیونٹی سے کیا کہا گیا؟ یہ موضوع بھی ہم نے جو ہے تو وہاں پر ہمارے قائدین نے جو تو اٹھایا. محمود علی صاحب کو بتائے کہ 2 دن قبل دکن کرونیکل میں جو آرٹیکل آیا تھا، یہ آرٹیکل سے بھی تھوڑا مومنین پریشان ہے اور زائرین پریشان ہے. تو محمود علی صاحب وزیر داخلہ ہوم منسٹر نے اس بات کو اور اخبار کی اس اطلاع کو بے بنیاد قرار دیا. حکومتی سطح سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. اجلاس میں موجود ہوم منسٹر صاحب بھی تھے، کمشنر صاحب بھی تھے اور مائنارٹی ویلفیئر منسٹر بھی تھے اور مائنارٹی ویلفیئر کے تمام عہدیداران تھے. متفقہ طور پر محمود علی صاحب نے اس کو ڈینائی کیا، بولے کہ یہ ہماری کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں. تو حکومت نے جیسا کہ ہر سال جیسا کہ بی بی کا علم جو ہاتھی پہ سواری نکلتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جلوس برآمد ہوتا ہے، تو اس کے اوپر حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ کیا وہ ہاتھی کے لیے اجازت دیں گے یا جلوس نکلے گا یا اس کے لیے کچھ پابندی لگائی جائیں گی؟ ہاں، وہی چیز کے لیے جو تو ہمارے 7-8 آدمی سے بات کرنے کے بعد، ہمارے تجاویز سننے کے بعد آنریبل ہوم منسٹر محمود علی صاحب نے یہ جو تو بولی کہ میں تمام چیزوں کی، تمام لوگوں کی اطلاعات اور تمام کے پوائنٹس نوٹ کر لیا ہوں اور یہ لے کر 3 دن کے بعد میں اپنا فائنل آپ کو ڈیسیشن گورنمنٹ کو دوں گا. جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، میں پہلے ہی بتا چکا کہ میں نے بتایا کہ تو نصیر الدین صاحب بیجاپور میں رہتے ہیں، وہ ہاتھی لے کر تیار ہے. اس زمن میں ایئرٹرو بی بی کے علم کی سواری میں استعمال ہونے والے ہاتھی کے پرمیشن کی درخواست ہوم منسٹر کو داخل کر دی گئی اور مختلف محکمے میں داخل کی گئی. اور اس کے علاوہ جو انتظامات 10 محرم کے جلوس کے ہوتے ہیں وہ آلریڈی جو تو شیعہ کمیونٹی کی طرف سے بھی داخل ہو گئی. اور علاوہ بی بی کے مجاور جناب اعجاز صاحب، علی الدین عارف صاحب کے فرزند جو آج کے اجلاس میں شریک تھے، انہوں نے بھی جو تو پھر ایک مرتبہ ہوم منسٹر صاحب کے سامنے یہ بات رکھی ہے اور پرمیشن کی درخواست کا حوالہ دے کے رکھا ہے. تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات ابھی تکمیل کو نہیں پہنچی ہے. انہوں نے آج تجاویز لیے، پھر سے ایک مرتبہ درخواستیں لیے. اب انشاءاللہ 2 یا 3 دن میں دونوں فرقوں کو انہوں ایک بات یہ آپ نوٹ کر لیجئے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایام عزاداری کا میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خم لگایا جاتا ہے، ان لوگوں کی منتیں رہتی ہے، جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہے تو وہ منت کرتے ہیں. بیوی ان کی 1 سال میں ان کے بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ان کی پیدائش ہوتی ہے، تو ان کی نظر ہوتی ہے. جو خم لگاتے ہیں چھوٹے بچوں کو، یہ خود ہوم منسٹر صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ 10 محرم بہت امپورٹنٹ ہے. حیدرآباد کا محرم کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. انشاءاللہ وہی پیمانے پہ کرنے کی انہوں بھی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ 2 دن سے ایک سوشل میڈیا پہ خبر وائرل ہو رہی ہے کہ ایران کے جو سستانی صاحب نے ایک فتویٰ دیا ہے اور ہندوستان سے بھی شیعہ پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا ڈاکٹر یاسف عباس صاحب نے بھی جو گائیڈ لائنز دیے ہیں کہ مجالسیں گھر میں کریں اور آن لائن کریں، زیادہ گیدرنگ سے اور جلوسوں سے پرہیز کریں. تو اس کے اوپر حیدرآباد کی شیعہ کمیونٹی کا کیا سوچ ہے اور کیا ان کی بات کو حیدرآباد کی شیعہ کمیونٹی ہو یا شیعہ کمیونٹی کے جو بھی اراکین ہیں، کیا وہ اس بات سے متفق ہے؟ ہاں، یہ بات جو ہے تو کل بھی ایک اجلاس جو تو ہمارے شیعہ قائدین کے علماء و ذاکرین اور دانشمندان اور ماتمی انجمنوں کا ایک اجلاس حوزت المہدی کمال ارجن کی دیوڑی میں منعقد ہوا تھا، جس کے کنوینر ریاض الحسن افندی صاحب تھے. اس موقع پر بھی یہ موضوع آیا تو اس میں بتایا گیا کہ کیونکہ جو حضرات تقلیدی ہیں، جو حضرات مرجع کی تو ہدایت کو مانتے ہیں، تمام اپنی ایکٹیویٹیز میں مرجع کے کام کو مانتے ہیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ مرجع کے بتائے ہوئے جو تو گائیڈ لائنس پر جو ہدایتوں کو بھی پورا کیا جائے. اور کوئی جو ایسے بھی تھے کہ وہ اس میں جو مرجع کی بات کی تسلیم نہیں کیے، لیکن بتائیے کہ حیدرآباد کا محرم ایک الگ ہوتا ہے، وہاں کے حضرات جو گائیڈ لائن دیے اس میں ان کو ترمیم ہونا چاہیے. شاید ہو سکتا انہوں جنرل دیے ہوں گے. اور کوئی یہ بھی کہے کہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ، جس کے سیکریٹری حضرت حجت اسلام مرحوم اللہ مقام غلام حسین رضا آغا صاحب قبلہ تھے، اور یہ اسی وقت بنا تھا. اور جب سے اس کے بعد حیدرآباد میں بھی نمائندگی تھی اور ملتے تھے، اس وقت آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جو فیصلے ہوتے تھے اس کو قبول کیے. کئی ایک فیصلے تھے، لیکن یہ فیصلہ لاک ڈاؤن میں کووڈ-19 کا جو آیا اس پر انہوں نے 7 تاریخ کو جو ہدایتیں جاری کیے اس میں 2 آرڈیننس جاری کیے.
ایک مجالس کیسے ہو، اس کے لیے سارے ہندوستان میں سارے قصبوں میں سارے شہروں کے نمائندوں کو انہوں نے ہدایت دی کہ اپنے جانب سے سب کمیٹی بنائے اور اس بات کا خیال ڈسٹینس مینٹین کرے، گھروں میں مجلس کرے، آن لائن کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین کو عزاداری کرنے کا موقع ملے، اور بوڑھے ضعیف لوگوں کو باہر نہ نکلنے کی بات کی، جلوسوں کو نہیں بولے، وہ جلوس نکلیں گا کم تعداد میں، اور کسی بھی مقام پر حکومت جتنے آدمی کی اجازت دے گی اتنے اس پر نکلیں گا، اور آن لائن مجلس وہ مجلس جو آن لائن ہو سکتی ہے وہ آن لائن کرے۔ جیسا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ گھر تو ایک گھر سے 2 گھر پہ ایک ٹائم میں ایک وقت میں 1 گھنٹے میں 100 مجلسیں ہمارے پاس ہوتی ہے عشرے اول میں، 100 مجلسیں، کیونکہ حیدرآباد بہت بڑا شہر ہے، تو یہاں کی مثال کوئی بھی ریاست میں نہیں مل سکتی آپ کو۔ دوسری چیز، کچھ لوگ نہیں مان رہے، مولانا یاسوف عباد صاحب کی تو تجویز، مولانا مہدی صاحب قبلہ کی پرسنل اللہ شیعہ وقف بورڈ کی جو تجاویز تھی، کوئی نہیں مان رہے، تو اب اس میں ہم کسی کو زور زبر نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے جو ہے چاہے وہ سیستانی صاحب ہمارے سیستانی صاحب کا پیغام اور آیت اللہ خامنہئی صاحب کا پیغام اور شیعہ پرسنل اللہ بورڈ کا پیغام، جو بھی میسج ہوتا ہم لوگ مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی کچھ لوگ جو ہے تو کوئی مان رہے ہیں کوئی نہیں مان رہے، یہ وہ لوگ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ جیسا کہ حیدرآباد شہر میں شیعہ قوم میں ایک بات کی ایک کافی مایوسی دیکھی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو دکن کرانیکل میں جو خبر شائع ہوتی ہے اس کے اندر یہ بھی مینشن تھا کہ حیدرآباد میں اس سال خونی ماتم اور خمازنی نہیں ہوگی، اس کے اوپر پابندی لگایا جائے گا، تو اس کے اوپر آپ لوگوں کا کیا اقدام رہے گا، کیا نمائندگی گورنمنٹ سے رہے گی آپ؟ میں نے انشاءاللہ جو ہے آج کی جو میٹنگ میں یہ بات خود محمود علی صاحب نے واضح طور پر کی کہ میں دیکھا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور کچھ چیف منسٹر تلنگانہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ حیدرآباد کا محرم دارالشفا پہ وہ بھی آ کے دیکھے تھے، 10 محرم کے جلوس میں علم پر دھٹی چہرہ چڑھائے تھے، ان کو بھی پتا ہے کہ اس دن ہم خونی ماتم کرتے ہیں، بلیڈ زنجری ہوتی ہے اور معصوم بچوں کا رہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ رہیں گا۔ بڑے قانون کی اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکل کی جو ہدایتیں رہیں گی اس کو خاطر خواہ رکھتے ہوئے، ان کی تسلیم کرتے ہوئے وہ عمل ہوگا، جو عزاداری کا جو سب سے بڑا ایک رہتا خدمت کا، جو جسم سے لہو نکالنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر حال میں عمل رہے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے 10 محرم کے جلوس کو لے کے؟ آپ گورنمنٹ کو کیا رائے دے چکے ہیں یا دینا چاہتے ہیں 10 محرم کے جلوس سے؟ اگر حکومت 10 محرم کے جلوس کو اگر کینسل کرتی ہے، صرف علم مبارک جو بنا ہتھی کے یا لوگ جیسا باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈی سی ایم میں علم مبارک لے کے جائے گا یا جیپ میں علم مبارک اٹھائیں گے، سیدھا سواری لے کے جا کر جیسا بلال مسجد کے پاس وہاں پر علم مبارک ٹھنڈے کیے جائیں گے، تو اس کے اوپر آپ شیعہ کمیونٹی حضرات کا کیا کہنا ہے؟ گورنمنٹ کو آپ کیا اس کے بارے میں رائے دیں گے؟ پہلے بتا چکا میں کہ تو آج ہم لوگ یہی بولے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہے ہاتھی پہ علم مبارک نکالا جائے، بہتر طریقے سے، جو کیونکہ 300 سالہ روایت ہے اس کی، جو سواری علم مبارک ہاتھی پہ نکلتی ہے، اور جب گورنمنٹ کا جو بھی ڈیسیجن ہوگا، کیونکہ آپ کی اطلاع کے لیے جیو 90 جیو 91 جو 5 اگست کے بعد جو جاری ہوئے ہیں وہ جیو دیکھ کر ہی عمل کیا جائے گا۔ ہمارے لیے تھوڑی سی رعایت ضرور ہو سکتی ہے، جیو کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ہے، یہ بات اپنی جگہ طے ہے، اور اس کے آگے کچھ کہنا تو قبل از وقت ہوگا۔ انشاءاللہ دعا فرمائیے تمام لوگوں کی، یہ تو خواہش عزاداری جیسی ہوتی ہے۔ آپ حیدرآباد کے شیعہ کمیونٹی کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہم ان کو؟ میں حیدرآباد کے تمام مومنین مومنات اور تمام لوگوں کو وہی بات بتاؤں گا جو ہمارے بزرگین اور ہماری گورنمنٹ اور ہماری میڈیکل ڈپارٹمنٹ جو کہتی ہے، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو کہتی ہے اس پہ، کہ ہر کام ہو، ہر عزاداری ہو، ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے، قوانین کو مینٹین کرتے ہوئے آپ کیجیے۔ آپ کو علم بٹھانے کے لیے کوئی نہیں روکا ہے، عاشور خانہ جانے کے لیے کوئی نہیں روکا ہے، تمام طریقے، صرف باہر نکل کے جو جلوس سے نکالے جاتے اس کے اوپر غور و فکر کر کے اجازت دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ مولا حجت اثر کی ہے تو ہمارے لیے، ہماری تمام قوم کے لیے، ان کی سائے میں ہم جلوس نکالیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی، اجازت ہم کو ملے گی، لیکن کیسے نکلے گی اس کے لیے حکومت کی جب تجویز آنے سے پہلے اگر ہم بول دیں تو قبل از وقت ہوگا انشاءاللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی اطلاع دیتے ہیں
تو پھر ایک مرتبہ میں آپ کی میڈیا کے تھرو، آپ کے ایزیٹ نیوز کے چینل کے تھرو، تمام دیگر نمائندوں کے ساتھ میں رہ کے پھر ہم جب تجویز پیش کریں گے سر ایسا نہیں ایسا کریے، کیونکہ اب حکومت خود بھی، کیونکہ محمود علی صاحب تھے اور مشیر قانون مشیر جناب AK خان بھی تھے اس میں، انہوں نے بھی بات نہیں کی، لیکن ہر بات کی، ہر آدمی کی، یہاں تک کہ ہوم منسٹر کی بات کو انہوں نوٹ کر رہے تھے، لکھ رہے تھے. تو یہ تمام تجاویز کو لکھے، جو حضرات بولے ہیں ان کا لکھے. اچھی بات تو یہ ہوئی کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے دی گئی ہوئی تمام درخواستوں کو فوری قبول کرنے کے لیے MLA صاحب احمد پاشا قادری صاحب اور ممتاز احمد خان صاحب اور ریاض الحسن افندی صاحب جو تعمیری کام ہوتے ہیں جو محرم کے، اس کے لیے فوری ٹینڈر کرنے کے لیے کہیں. اور جناب محمد سلیم صاحب نے یقین دلا کہ محرم میں جو انتظامات ہوا کرتے تھے، جیسے کہ برف کی سپلائی، دودھ کی سپلائی، پانی کی سپلائی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آچور خانوں کو گرانٹ دینے کا اور آبپاشی کرنے کا، وہ عمل اسٹارٹ ہو چکا ہے. اس زمن میں جو ہے انہوں نے آج بہت اچھی پیسفل میٹنگ رہی، تمام ہو گئے. اس میں کمشنر صاحب بات نہیں کیے، جوائنٹ کمشنرز بات نہیں کیے، وہ لوگ بھی نوٹ کر رہے تھے، اور کلکٹرز تھے بات نہیں کیے. صرف شیعہ حضرات اور ہوم منسٹر صاحب، منسٹر مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، چیئرمین وقف بورڈ اور MLA صاحبین، شیعہ قائدین نے بات کی.